بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھی، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصل حالت پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرے میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، اس لیے اپنی داہنی جانب نہ تھوکنا چاہیے، لیکن بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 531۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 533۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال نے ظہر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر، یا یہ فرمایا کہ انتظار کر، اور فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ پھر ظہر کی اذان اس وقت کہی جب ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 535۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 533۔ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 537۔ جب ہم گرمیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز دوپہر دن میں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 542۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 552۔ ہم بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، ابر و بارش کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 553۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عصر کی نماز کی 1 رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا تو پوری نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی 1 رکعت بھی پا سکے تو پوری نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 556۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر جب واپس ہوتے اور تیر اندازی کرتے تو اتنا اجالا باقی رہتا تھا کہ ایک شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 559۔